جہنم کے دروازے پر مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ جہنم کے دروازے پر دوستیاں کام نہیں آئیں گی، ہاں وہ دوست کام آئیں گے جو متقی ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے نا بچپن سے ہی، بہت قریب ہوتا ہے، آدمی کی بڑی پرانی دوستی ہوتی ہے، جب دوست مشکل میں پھنس جائے تو دوست مدد کرتا ہے، اس دن یہ بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وہ جو متقی ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ اولاد کام نہیں آئے گی، ہاں وہ اولاد کام آئے گی جو صدقہ جاریہ بن چکی ہو، جو نیک اولاد ہو۔ اے میرے بندو، بچو اس جہنم سے کہ جس میں قابیل ہوگا، جس نے بھائی کو قتل کیا، اس میں فرعون ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، نمرود ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اس میں شداد ہوگا جس نے دنیا میں ہی لوگوں کو دھوکہ دیا، جنت بنائی۔ اس جہنم میں ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، بچو اس جہنم سے۔ اگر کوئی بد کردار آدمی ہوتا ہے، کوئی غنڈہ دہشت گرد قسم کا ہوتا ہے، تو اس کی مجلس پسند نہیں کرتا۔ کون؟ جو شریف آدمی ہوگا، وہ نہیں بیٹھنا چاہے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس جہنم سے بچو۔ عبداللہ ابن ابی ہوگا جو منافقوں کا سردار ہے، جو ابن سبا ہوگا وہاں پر، اس میں چنگیز خان ہوگا، ہلاکو خان ہوگا جس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہیں۔ بچو اس جہنم سے، یہ ذلت والی جگہ ہے، رسوائی والی جگہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ سورہ حاقہ کی پوری آیتیں اٹھا کے دیکھیں، کیا الٹے ہاتھ میں کتاب ملے تو وہیں بندہ شرم سے مر جائے۔ کاش یہ کتاب ہمیں ملی نہ ہوتی، موت آتی۔ ذلت رسوائی ہے اس دن کے لیے۔ کہا بچو اس جہنم سے۔ جہنم سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کو پتا ہو، جس کو دین کا پتا ہو۔ ہم مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، کیا یہ مال ہمیں بچائے گا؟ نہیں، مال نہیں بچائے گا۔ یہی مال جس کی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کا مال، یہی مال اٹھا کے آگ کی صورت میں جسموں پہ لگا دیا جائے گا۔ جہنم سے بچو۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، پوچھا جائے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جہنم میں ہوں گے وہ مسلمان، وہ کہیں گے تم یہاں کیا کر رہے، تم تو مسلمان تھے۔ ما سلککم فی سقر، ارے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج ہم جہنم میں ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ رِزْقُكَ۔ یہ جو نماز کا اور رزق کا ایک ہی جگہ ذکر آیا ہے کہ نماز پڑھو، رزق کی فکر نہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ آج ہم 24 گھنٹے مال کمانے میں لگے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ٹائم کوئی نہیں کہ ہم مسجد جا کے نماز پڑھ سکیں۔ کیوں؟ رزق کمانا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ارے تم رزق کی فکر ہی کیوں کر رہے ہو، رزق تو ہم دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ 24 گھنٹے ہم مال میں لگے ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے مال کما رہا ہوں، اولاد کے لیے اولاد کو تربیت دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین تحفہ اولاد کے لیے کیا ہے؟ یہ مال نہیں ہے، مال تو چھوٹ جائے گا دنیا میں۔ جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، جس نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا ہے، جس نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہے۔ انجینئر، ڈاکٹر ہم سب بنا دیتے ہیں اولاد کو، لیکن وہی اولاد جو ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ سب کچھ ہوتا ہے، باپ کا جنازہ نہیں پڑھ پاتا۔ باہر دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے مسجد کے، I don't know how to pray صلاۃ الجنازہ۔ Then what's the point? You spend all of your life just because of your son, and he doesn't know how to pray Salat al-Janazah of his own dad. جہنم سے بچاؤ خود کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حرام مال نہ کماؤ۔ حرام مال ہوگا، اولاد کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو جسم حرام سے پلا ہو جنت نہیں جائے گا۔ آج ہم آپ اندازہ لگائیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ 70 سال سے ہم کشمیر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، فلسطین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیبیا سیریا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، افغانستان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کورونا نہیں ہٹ رہا، دعا پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حکمران ظالم آ گیا، ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا لباس حرام، تمہاری غذا حرام، دعا کیسے قبول ہو تم لوگوں کی؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ اولاد کی تربیت، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔